وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 10ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے پچھلے 9 پاروں میں اتنے احکامات پڑھے ہیں، اور بار بار جو ہم نے چیز پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، جو میری آیات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو غصہ تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم نے دیکھی۔ اور میں نے بار بار آپ کو ہائی لائٹ بھی کروایا کہ دیکھیں پہلے سپارے سے ابھی تک ہم بار بار یہ آیات پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتی ہوں، دیکھیں اہل کتاب جو تھے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کے اوپر رسول بھی تھے، ان کی کتابیں بھی تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم آیات کا انکار کرتے ہو، تو اس کا کیا مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ تم میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہو۔ تو ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ آیات جو ہیں وہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہم سے تو ناراض نہیں ہو رہے، ہماری اپنی زندگیوں کا پیٹرن دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ابھی تک ہم نے سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کے دشمن انسانوں جنوں میں خود پیدا کیے۔ ہم نے پڑھی تھی نا وہ آیا۔ تو پھر ہم یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین، مطلب سب ان کا تو کوئی اگزامپل ہی نہیں ہم اس طرح سے دے سکتے نا۔ تو ان کی بھی آزمائش ہے، کیونکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے کہ کون کس طرح صبر کرتا ہے، اس وقت کون کیسے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیں بات جو ہے نا وہ زندگی کے فیصلوں کی ہے، کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے ایکچولی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے ہم آزاد ہیں، کوئی بھی مسئلہ ایسا آئے گا تو ہم اپنی طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور نبیوں کے ساتھ اگر ایسا ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم لوگوں کا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ جب کوئی دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، فوراً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے نا، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تھی تو مکہ کے لوگوں پہ مشکل حالات آ گئے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ جب اتنا پیسہ ہوتا ہے، ریل پہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی بات ہی نہیں سنتا، لیکن جب تھوڑے سیڈنس ہوتی ہے، تھوڑے حالات پرابلم ہوتی ہے، تو بندہ آسانی سے دوسرے کی بات سن لیتا ہے۔ اب پہلی سٹیج آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ بندے کے اوپر جب آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر خیر کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں پلٹتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ تاکہ قیامت کے دن یہ حجت تمام ہو جائے کہ انہوں نے پھر وہ اپنی برائیوں میں، اپنی فساد کرنے میں، اپنی سب چیزوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ، آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ججمنٹل نہیں ہو رہے، آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت ان کے گھر نظر آ رہی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر اچھا یہ اب دوسری جگہ پہ آتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب اس طرح سے آ جاتا ہے۔ اب تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر تیسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی رسی کھینچتے ہیں کہ پھر سانس بھی نہیں بندے کا نکلتا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ جو عذاب کی صورت نظر آتی ہے نا، بعض لوگوں کو آپ دیکھو کہ اتنا نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے چین نہیں ہوتا، اندر سے سکون نہیں ہوتا، اور ان کی ظاہری شکل میں تو ہمیں نہیں نظر آتا، اور ہر کوئی تو کسی کو جا کے اپنے دکھ نہیں سناتا۔ لیکن یہ اصول یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، بینا سارا کچھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بینا احکامات اس کے اندر دے دیے ہیں، اب بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہمارا ہی خسارہ ہوگا نا۔ اور اب دیکھیں گے کہ ہم 10ویں پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی اب یہ آیا آئے گی کہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، میں آپ کو پھر سے یاد کروا دوں گی، تاکہ ہم جب تک ہمارا دورہ قرآن ختم ہو، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ سمینا و اطاعنا کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں پارے کے شروع میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں وہ ایکچولی مال غنیمت کے بارے میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، مال غنیمت جو بھی جنگیں تو وہاں پہ بہت ہوتی تھی کہ جنگوں میں جو مال جس کے ہاتھ آتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہو جاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کوئی جاب ایسی نہیں تھی یا بزنس ایسا نہیں کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا بھی جو پیسہ تھا وہ سارے کا سارا اسلام کی خاطر، اس کی خدمت کی خاطر وہ سب لگا دیا تھا۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی تھی اور غریب مسکین بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے تھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا۔ اور 10ویں پارے کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان رکھو کہ جو حاصل کرو تم بطور غنیمت، کوئی چیز تو ہے اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اہل قرابت کا، اور یتیموں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافروں کا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو نازل فرمایا اس نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن بھڑ گئی تھی دونوں فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم تھے وادی بدر کے کنارے پر قریب کے، اور وہ کفار کنارے پر دور کے، اور قافلہ نیچے ساحل کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم باہم وعدہ کر لیتے تو نہ پہنچتے وقت مقررہ پر، لیکن یہ منظور تھا کہ پورا کر ڈالے اللہ اس امر کو جو تھا ہو کر رہنے والا، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا تھا واضح دلیل پر، اور جیتا رہے وہ جسے جینا تھا واضح دلیل پر، اور یقیناً اللہ ضرور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دکھا رہا تھا انہیں اللہ تمہارے خواب میں، کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اللہ سبحانہ دکھا رہے تھے تھوڑی تعداد میں، اور اگر دکھاتا تمہیں ان کو بہت زیادہ تو ضرور تم ہمت ہار جاتے۔ ادھر سے تو 1000 کا قافلہ تھا اور وہ پورے اسلحے سے لیس آ رہے تھے، یہاں پہ مسلمان 313، نہ کسی کے پاس تھوڑی سی تلواریں، تھوڑے سے گھوڑے، بس پیدل چل کے سارے جا رہے تھے جنگ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ وہ تعداد بھی تھوڑے ہیں تاکہ ان کو ہمت ہو۔ آپ یہاں پہ غور کیجئے گا، یہاں تو ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نا ایسے نہیں چھوڑتا، اگر کبھی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کریں، مطلب فار ایگزامپل سسرال میں ہے، فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہے یا کوئی ایسی لڑائی کا موقع آ گیا، تو اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن صرف یہ ہونا چاہیے، یہاں سے خالص ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے خالص ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ یا بدر کی جنگ جو ہوئی تھی پوری کی پوری، آپ اس میں پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دکھاتا تمہیں ان کو بہت زیادہ تو ضرور تم ہمت چھوڑ دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ واقف ہے سینوں کی باتوں سے۔ اور جھگڑنے کیسے لگتے کہ پھر وہ ڈر جاتے کہ یہ تو اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ہم آگے جائیں کہ نہ جائیں، ہم کیا کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دکھا رہا تھا وہ تمہیں ان کو، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے اور تم کو تھوڑا کر کے ان کی نظروں میں، تاکہ پورا کر ڈالے اللہ اس امر کو جو تھا ہو کر رہنے والا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب معاملات کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کفار مکہ جو آئے تھے، مشرکین مکہ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نظروں میں مسلمانوں کو تھوڑا کیسے دکھا رہے تھے کہ مسلمانوں کو تو ان کو تھوڑا دکھا رہے تھے تاکہ برابر کی چوٹ کی لڑائی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو آزماتے ہیں نا کہ حوصلہ کیا ہے، قائم ہے کہ نہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ کوئی چھوٹی بات تھی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، تو لڑائی تو برابر کی ہونی چاہیے نا۔ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ اے وہ ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ کا کثرت سے، تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ غور کریں کہ اب میدان جنگ ہے، اتنے مشکل حالات، ہمارے اپنی پہ لیتے ہیں نا بات
کہ کسی ایسے معاملے میں پھنس کے اتنے مشکل حالات ہیں کہ سامنے ہم بات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذکر کرتے رہے اللہ کا. اللہ کے ذکر سے زبان ہمیشہ تر ہونی چاہیے اور کامیابی تبھی آتی ہے. یہ ایک اصول یاد رکھ لے زندگی کا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو اور اس کے بعد جب تم فارغ ہوتے ہو، تم اپنے کام میں لگ جاتے ہو، صفائی کر رہے ہو، کھانا پکا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، لیکن زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ جھگڑا کرو آپس میں ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے سے بتا رہے ہیں، کیونکہ احد میں اب جب جانا تھا مسلمانوں نے، کہ اطاعت کرو نبی کی. کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ جب کھڑا کیا تھا تو کچھ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے تھے نا، جو صحابی تھے جو وہ وہاں سے ہٹ گئے. انہوں نے سوچا کہ اب کامیابی ہو گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع کیا تھا. تو پہلے سے ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تبھی کامیابی ملے گی. اور اب آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو نکل آئے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور اللہ اس کا جو کچھ یہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے. یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تکبر مت کرنا. یہ جو کفار مکہ اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے کہ ہم تو سامان ہمارے پاس ہے، گھوڑے ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے پاس لڑائی کی سب چیزیں ہیں، ہم تو جائیں گے اور فتح کر کے آ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتراتے ہوئے جا رہے تھے تو ان کا انجام دیکھو پھر کیا ہوا. اور جب آراستہ کر دکھائی ان کو شیطان نے ان کے اعمال، اور کہا کہ نہ غالب ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، اور یقیناً میں ہوں رفیق تمہارا. پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں جماعتوں کا تو پھر گیا الٹے پاؤں اور کہنے لگا یقیناً میں بری ذمہ ہوں تم سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے پہلے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ یہ ڈالا کہ دیکھو تمہیں کون ہرا سکتا ہے، یہ تو غریب سارے ادھر گئے تھے، ان کے مقابلہ تمہارے ساتھ کہاں ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیے شیطان جو تھا وہ تو کیونکہ ناری مخلوق ہے تو اس نے نوری مخلوق کو وہ دیکھ سکتا تھا. تو اس نے میدان جنگ میں جب دیکھا فرشتوں کو تو ادھر سے وہ بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے. Yeah.